السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة بغير حساب ولا كتاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم دین کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں،
اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کی نیت کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تمہارے زمین پر عمل کا ارادہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ماں بہن دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے امتیو، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اور اپنی بندیوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، ہماری ہر سانس کا آنا، سانس کا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض ماں بہن اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سے زندگی میں ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، مسلمان بن جانا، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو جانا۔ ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہم پر احسان کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے، کرم کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ماں بہنیں ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں وہ اسی لیے جمع ہوئے ہیں، جو کلمہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، چونکہ بیماری کی وجہ سے میرا گلا ساتھ نہیں دیتا، اس کے باوجود کچھ باتیں اللہ کی محبت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، کل ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہیں۔ ارے جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کیا حق ادا کیا؟ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کیا حق ادا کیا؟ ارے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کیا حق ادا کیا؟ قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کیا حق ادا کیا؟ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کیا حق ادا کیا؟ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کیا حق ادا کیا؟ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک نعمتوں کو دینے کے بعد ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں میرے بندیوں میرے بندوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، اگر ان نعمتوں کی تم قدر کرو گے، ان نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے تو انعام یہ ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کی ناقدری کر لی، اللہ فرماتے نعمتوں کا حق ادا نہ کیا، پھر وبال بھی بڑا سخت ہے۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک وہ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو ماں بہن، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ایمان کے مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ کیا مطلب؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، موت دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ۔ اور اللہ کی مانو یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرتے رہو، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کو کہا ان کاموں سے بچتے رہو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام سنایا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ لیکن ماں بہنیں، مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں سن لو، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی راہ کو اختیار کرو گے، کسی اور کے طریقے کو اختیار کرو گے، نہ دنیا کی زندگی میں مقبول ہوں گے، نہ آخرت کی زندگی میں بھی مقبول ہوں گے۔ بلکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَفِي الْآخِرَةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کی زندگی میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ رب العالمین نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین وہدی للعالمین، اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا، ہدی للعالمین بنا کر بھی بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، اس لیے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آخری دین ہے اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اب کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہونے والی، اب کوئی نئی شریعت نہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں، ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری رسول، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت بنایا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ، تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی زندگی میں اگر بہترین زندگی کسی کی تلاش کرتے ہو، ارے دنیا کی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو، مردوں سے بھی کہا جاتا ہے، عورتوں سے بھی کہا جاتا ہے، تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت کے لیے ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت بنایا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ، تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور تفریح کے، خوشی اور کہاں خوشی منانی چاہیے، کب تہوار منانا چاہیے، کون سا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں غم کرنا چاہیے، کون سا موقع ایسا ہے جس میں خوش ہونا چاہیے، یہ سارے طریقے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ کھیل کود کے طریقے بھی بتلا دیے، سارے طریقے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیے ہیں۔ اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ ماں بہنیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرمائے۔ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، اللہ نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا، اور شان ایسی زبردست اللہ نے پیران پیر عالم ربانی کو نصیب فرمائی تھی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیران پیر عالم ربانی کی ماں کا نام لکھا ہے فاطمہ، لیکن لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر کہتے تھے، یعنی بھلائیوں کی ماں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ماں باپ کی زندگی درست ہوتی ہے تو اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اولاد ولی پیدا ہوتی ہے۔ ماں کی زندگی بڑی خوبصورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، باپ کی زندگی بڑی خوبصورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہے، میرے پیٹ میں حمل رہا، میرے پیٹ میں بچہ رہا، میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہے، یہاں آسمان پر مجھے رمضان کا چاند نظر آیا، زمین پر مجھے عبد القادر نظر آ گئے، یعنی پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی چاندوی رات کو دنیا میں تشریف لائے۔ اب پیران پیر کی ماں کیا فرماتی ہے، میں اپنے بیٹے کو سحری سے لے کر افطار تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ نہ پیے، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ پیے۔ پیران پیر عالم ربانی کی ماں فرماتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ اندازہ لگا وہ اللہ کا ولی کیسا زبردست مقام اور مرتبے والا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی جس نے پورے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ لیکن مجھے تو بتلانا یہ ہے کہ پوری زندگی تقوی میں گزارنے والے، پوری زندگی پرہیزگاری میں گزارنے والے ایک مرتبہ تشریف فرمائے۔ ایک عورت پیران پیر عالم ربانی کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت، اللہ نے اسلام میں چہرہ چھپانا ضروری نہ قرار دیا ہوتا، یعنی
چہرے کھولنے کی اجازت دے دی ہوتی تو میں اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتی، میں اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیتی اور آپ کو بتلاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے حضرت اگر اسلام میں چہرہ چھپانا ضروری نہ ہوتا، یعنی چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی، چونکہ پردہ کرنا یہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر پردہ کھولنا جائز ہوتا، چہرہ کھولنا جائز ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب کو اتارتی، دوپٹے کو ہٹاتی اور میں اپنا چہرہ آپ کو بتلاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اس کے باوجود میں اتنی خوبصورت ہوں، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب عورت نے سوال بڑا عجیب کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی بات کو سن کر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت کے سارے خادم پریشان ہیں، حضرت کے سارے اسٹوڈنٹ پریشان ہیں، حضرت کے سارے طلباء پریشان ہیں کہ ارے حضرت کو ہو کیا گیا، ارے یہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کا خوف کھانے والے ہیں۔ اس عورت کی بات کو سن کر بے ہوش ہو گئے، فوراً زمین پر گر گئے۔ چونکہ اللہ کی محبت دل میں بڑی زبردست تھی، اور کیوں اللہ کی محبت دل میں بھری ہوئی تھی؟ اس لیے کہ ماں کی زندگی تقوی والی تھی۔ ماں باپ کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں وہ ڈر منتقل ہوتا ہے۔ اور میں کبھی اکثر کہا کرتا ہوں ماں باپ سے، تم چھپ کر اگرچہ اپنی اولاد کے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور نہیں کرنی بھی چاہیے۔ اگر اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرتے ہو تو اپنے معصوم بچوں کے سامنے تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں بھی کرتے تب بھی غیر محسوس طریقے سے بھی بچوں میں اس کے اثرات منتقل ضرور ہوتے ہیں۔ اب پیران پیر عالم ربانی بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، ہوش میں آئے۔ سارے طلباء نے، اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا؟ ارے ایک عورت تو اپنا مسئلہ حل کرنے آئی تھی، اپنا معاملہ حل کرنے آئی تھی، اس کو جواب دے دیتے، اسے صحیح رہبری فرما دیتے۔ فرمانے لگے ایک عورت مخلوق جو اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی، جو اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتی، تو پیدا کرنے والا اللہ اپنی محبت میں شریک کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو ماں بہنیں میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسا کہ ایک عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر پر آ جاتی ہے اور اسی سے محبت کرتی ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی یعنی کسی غیر مرد سے محبت اور تعلق رکھے تو اس کا شوہر بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، تو پھر کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح غیروں کے طریقے اور تہوار کو اپنا کر ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں اور کتنا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں۔ ماں بہنیں مجھے اس کی کوئی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی، لیکن چونکہ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے ذمے ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، ماں باپ کی طرف سے بچوں کو ملنے والا سب سے بہترین تحفہ اولاد کی صحیح تربیت ہے۔ یہ اترائن جو 14 جنوری کو آج غیر اتنے اس کے پیچھے پاگل نہیں ہوتے جتنے ہمارے مسلمان کے بچے پاگل ہوتے ہیں۔ جب دیوالی کا موقع آیا، اس وقت دیوالی کے موقع پر ہم نے جب ہمارے شہر میں یہ پٹاخے پھوٹنے کی جو آوازیں سنی تو اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ہم کسی غیر کے محلے میں رہتے ہیں یا کسی مسلمان کے محلے میں رہتے ہیں۔ اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے، کوئی معمولی
मामूली खांसी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली बुखार में दुनिया से चला गया, कोई मामूली सर्दी में दुनिया से चला गया, उसके बावजूद हमारा हाल ये है हम हर वक्त अल्लाह को नाराज़ करने में लगे हुए हैं, हर वक्त हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी में ज़िंदगी गुजारने में लगे हुए हैं। उलमा ने लिखा है कि सन ईस्वी 1734 में एक शख्स ने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, यानी बेअदबी की कुछ बातें की। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़ुबान चलाई, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ख़िलाफ़ ज़ुबान चलाई। अब हुआ ऐसा कि कोर्ट में केस चला और कोर्ट में केस चलने के बाद जब जुर्म साबित हो गया, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है, जिसने शहनशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपनी नापाक ज़ुबान को चलाया हो, जिसने हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारे आका की लाडली बेटी है उनके ख़िलाफ़ अपनी नापाक ज़ुबान को चलाया हो। अब उसे कत्ल कर दिया गया। उसके कत्ल करने के बाद एक हिंदू ने उसके कत्ल के दिन वो तमाशा बनाया और तमाशे में उसने पतंग चकाई, उसकी याद में उसने पतंग चकाई और पतंग उड़ाई। तब से ये पतंग का सिलसिला शुरू हुआ है। अब माँ बहनें आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अब खुद सोच लीजिए कि इस तरह पतंग उड़ाने का रिवाज और गुस्ताखी रसूल की याद होने में लगा है। यानी जब उसको कत्ल किया गया तो उसकी याद में गैरों ने पतंग चकाई, गैरों ने पतंग उड़ाई, और हम क्या कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि वो पतंग उड़ा कर किसके मददगार बनते हैं। यानी हम एक गुस्ताख़ रसूल के, एक हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा की बेअदबी करने वाले के मददगार बने। और एक बात याद रखो, देखो हमारा दीन बड़ा खूबसूरत दीन है। अद्दीन युस्रुन, मज़हब इस्लाम से बढ़कर कोई मज़हब नहीं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हर मज़हब के अंदर शादी इबादत नहीं, लेकिन हमारे मज़हब में शादी इबादत। हर मज़हब में देखो हम खा रहे हैं, किसी और मज़हब वाले खाने को इबादत नहीं कहते, बल्कि हमारा मज़हब कितना आसान है। हम दुआ पढ़कर खाए, नियत दुरुस्त करके खाए, सुन्नत के मुताबिक खाए तो हमारा खाना भी इबादत। हर मज़हब में सोना इबादत नहीं, हमारा मज़हब ऐसा पाकीदा मज़हब है कि हमारे मज़हब में सोना भी इबादत। आप अंदाज़ा लगाइए माँ बहनें, गैर मुस्लिम के बच्चे कभी भी हमारी ईद नहीं मनाते, न ईद उल फित्र को वो मनाते हैं, न ईद उल अज़हा को मनाते हैं। तो क्या माँ बहनें हमारे दिल में हमारे नबी की इतनी भी मोहब्बत नहीं, इतना भी हमारे नबी का इश्क नहीं कि हम हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने बच्चों को गुनाहों से रोक सके। और बहुत सी औरतें कहती मौलाना क्या करें, बच्चे मानते नहीं है। ये बातें तो बिल्कुल गलत है, बच्चे मानते नहीं है। कौन कहता है बच्चे नहीं मानते? मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है रात को लाइट जाती है, कभी कभी रात को इलेक्ट्रिक बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो हम क्या करते हैं अपने घर में कभी कभी मोमबत्ती जलाते हैं, कभी कभी दिया जलाते हैं। तो होता क्या है कि उस वक्त छोटा बच्चा होता है। अब छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि मोमबत्ती ये इससे रोशनी निकलती है, उसको अच्छा लगता है, वो तो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, उसे पकड़ने देते नहीं है। वो आगे बढ़ेगा तो माँ बाप हाथ से रोक लेंगे, फिर आगे बढ़ेगा तो दो हाथ से रोकेंगे, फिर और रोकर जिद करेगा तो उसको 2-3 थप्पड़ लगाकर रुलाना पसंद कर लेंगे, लेकिन मोमबत्ती उसको पकड़ने देते नहीं है। क्यों? कि मालूम है ये दुनिया की आग है, हाथ जल जाएगा, परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो माँ बाप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, दुनिया की आग से हाथ को जलने नहीं देते। और ये पतंग उड़ाने की जो इजाज़त माँ बाप देते हैं, अपने बच्चों को कुछ कहते नहीं। बल्कि आज मैंने अपने बच्चों से, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से पूछा, मैंने पहले समझाया कि हमारे 2 त्यौहार हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। फिर मैंने पूछा कि बच्चों तुम में से कौन पतंग लाया है, कौन दूरी लाया है? तो बच्चों ने भी बड़ा अजीब जवाब दिया, मौलाना आज हम लेने जाने वाले हैं, फुलाने का कल मैं लेकर आ गया। माँ बहनें उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और उसमें कितनी ख़राबियाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद
باوجود اتنے سارے نقصان موجود ہیں۔ اب میں آپ کو نقصان سناتا ہوں۔ پتنگ اڑانے میں ہر ایک کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا پتنگ کاٹو اور اس کا نقصان کرو، تو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا تو حرام ہے، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، مسلمان اس وقت تک مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان کی تکلیف سے مسلمان محفوظ نہ رہ جائے۔ دوسری بڑی خرابی یہ ہے، پتنگ اڑانے میں اکثر آدمی نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا کی مختصر سی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ آج مسلمان نماز سے کتنے غافل ہیں، اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اتنے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے، کئی لوگ دنیا سے ہماری آنکھوں کے سامنے گئے، کئیوں کی موتوں کی خبر ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اس کے باوجود مسلمان مردوں کا اور مسلمان عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں، اور نماز کا چھوڑ دینا، اس کا تو مسلمان کہلانے کا، کوئی نماز چھوڑنے والا مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں، بلکہ بہت سی روایات میں موجود ہے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، ہم نے ایمان کی بڑی ناقدری کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے ایمان کی ناقدری ہم نے کیسے کی ہے؟ مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، نماز کا اہتمام نہیں تو سمجھو یہ ایمان کی ناقدری ہے، اللہ سے ڈرنے کا اہتمام نہیں تو سمجھو یہ ایمان کی ناقدری ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے روکنے کا اہتمام نہیں تو سمجھو یہ ایمان کی ناقدری ہے، آنکھوں سے غلط دیکھنے کو روکنے کا اہتمام نہیں تو سمجھو یہ ایمان کی ناقدری ہے، کانوں سے غلط سننے کو، اپنے آپ کو بچانے کو تیار نہیں تو سمجھو یہ ایمان کی ناقدری ہے۔ تو دوسرا نقصان، پتنگ اڑانے میں اکثر آدمی نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ پاک اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے، قبر کے عذاب سے اللہ پاک اسے محفوظ فرمائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، حساب کتاب اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے نمازی آدمی کو اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے، یعنی وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کبوتر بازی چلتی تھی، اس زمانے کا ایک کھیل ہوتا تھا، کبوتر بازی چلتی تھی۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو شیطان فرمایا تھا، یعنی کبوتر پکڑنے کا وہ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج ہوگا، ایک کھیل ہوگا کہ کبوتر کے پیچھے دوڑا جاتا تھا۔ ہمارے نبی نے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو شیطان فرمایا تھا، اور کبوتر کو لوٹنا اور اس کے پیچھے دوڑنا ایمان کے خلاف فرمایا تھا۔ علماء نے پتنگ بازی کو کبوتر بازی جیسا ہی کہا ہے، اس لیے کہ پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے اور پتنگ لوٹنا ایمان کے خلاف ہے۔ کل ہی میں نے چھوٹی بازار میں دیکھا، اتنی لمبی چوڑی ٹریفک تھی، اس کے باوجود 2 بچے پتنگ کی دوری کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب ماں بہنیں اندازہ لگاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کہہ کر تم بچ نہیں سکتی ہو کہ ہمارے بچے مانتے نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ تمہاری ماتحتی میں ہے، سمجھاؤ بچوں کو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے محبت سے واقف کرو، لیکن ماں باپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ماں باپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ماں باپ کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں بچے مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہم فرما بردار بن جائے، یقیناً ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے۔ پتنگ اڑانے میں جتنا مال لگتا ہے وہ سب فضول خرچی گنی جائے گی جو حرام ہے، اور علماء نے لکھا ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کو حرام قرار دیا ہے، گناہ کے کام میں کیوں اپنے پیسوں کو برباد کریں۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، حدیث شریف میں موجود ہے، کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ آج دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لو، بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کے ساتھ
भाई भाई को साथ देने को तैयार नहीं, पड़ोस पड़ोस के काम आने को तैयार नहीं, तो क़यामत में कौन काम आ सकता है। उस वक्त हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम बंदों को और तमाम बंदियों को जमा फरमाएंगे और अल्लाह पाक सवाल करेंगे, मेरे बंदो मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, ज़िंदगी का मकसद भी तुम्हें समझाया था। हमारा करीम अल्लाह, हमारा रहीम अल्लाह जिसने हमें दुनिया में भेजा और भेजने के बाद ज़िंदगी क्यों नसीब फरमाई, मकसद भी समझाया, मकसद भी हमारे सामने वादे कर दिया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाते हमने जिन्नात और इंसान को तो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह को पहचान ले। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी कर ले। अब हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के और उस बंदी के कदम वहाँ से हट नहीं सकते जब तक कि वो कुछ सवालात के जवाब न दे दे। उनमें से एक सवाल ये होगा, बताओ मेरे बंदो, बताओ मेरी बंदियों, ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी है, ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करके गुजारी या ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके गुजारी है। किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी ज़िंदगानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी ज़िंदगानी को, जवानी कर फ़िदा उस पर जिसने दी जवानी को। दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा कि ज़िंदगी में एक अहम ज़िंदगी का एक ज़माना है जवानी, जवानी किस मशगले में गुजारी। फिर उसके बाद सवाल होगा माल कहाँ से कमाया, कमाने का रास्ता सही था, तो फिर सवाल होगा कहाँ पर खर्च किया, यानी कमाने का रास्ता भी सही होना चाहिए और खर्च करने का रास्ता भी सही होना चाहिए। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदो मेरी बंदियों, दुनिया में जितना इल्म तुमने सीखा था, जितना तुम जानते थे, उस पर तुमने क्या अमल किया। वो सवालात हमें सही सही देने होंगे, जब जाके हमारे कदम वहाँ से उखड़ सकते हैं। तो क्या फरमाया, पतंग उड़ाने में फुदूल खर्ची बहुत ज़्यादा है। अब तो पतंग उड़ाने के साथ म्यूज़िक, ये म्यूज़िक ये इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। ये गाना सुनने की नहुसत हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे किसी ने फरमाया कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मामूल था कि वो गाना सुनने वाले की और गाना गाने वाले की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे, बल्कि उसकी जनाजे से बिल्कुल दूर हो जाते थे। हज़रत से किसी ने पूछा कि हज़रत, अरे ये गाना गाने वाला अगरचे हैं, गाना सुनने वाला अगरचे हैं, उसके जनाजे की नमाज तो पढ़ा लो, जनाजे की नमाज में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने मेरे नबी से सुना है, मैं उसके जनाजे की नमाज हरगिज़ नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि उसके जनाजे पर अगर वो बगैर तौबा के दुनिया से गया है तो अल्लाह की लानत की बरसात होती है, अल्लाह की लानत उस पर पड़ती है। मुझे ये डर लगता है कि कहीं वो लानत के छींटे मुझे न लग जाए। माँ बहने अंदाज़ा लगाओ, हमने तो ये मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में गाना सुनने को, गाना गाने को मामूली समझा। अरे अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी थी तो अल्लाह के कुरान को सुनते। अगर सुनने का इतना अच्छा शौक़ था तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों को सुनते, नातों को पढ़ते, अल्लाह के कुरान को सुनते, अल्लाह के कुरान को पढ़ते, इसी से बच्चों को वाकिफ़ करते। बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए थी कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम किसी गैर के गाने को सुने, हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम किसी गैर का गाना गाए, बल्कि हम तो कुरान पढ़ने वाले हैं, हम तो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों को सुनने वाले हैं। तो क्या फरमाया, अब तो पतंग उड़ाने के साथ म्यूज़िक, नामहरम औरतों का देखना, उनके साथ मस्तियाँ करना, ठाठा टीटी, ये सब चीज़ें, ये सब मिल गया है जिसको एक सही मुसलमान कभी भी सही नहीं कह सकता। उसके अलावा और भी बहुत सी खराबियाँ हैं जिसको हर कोई समझ सकता है। इसलिए माँ बहनें, मेरी एक दरख्वास्त है, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, हमने 2-3-4 दिन पहले मोबाइल में एक खबर सुनी कि 15 बच्चे पतंग को लूटने के लिए पतंग के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते उन्हें ख्याल ना हुआ और वो कुएं में गिर गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। माँ बहनें, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, कितने बेचारे परिंदे होते हैं जो आसमानों पर उड़ने वाले होते हैं, अल्लाह की मखलूक़ें हैं, मासूम मखलूक उसकी वजह से परेशान हो जाती है। अरे कई लोग 2 व्हीलर पर चलते हैं, अब कभी पतंग की वजह से गला कट गया, कभी पतंग की वजह से चेहरा कट गया, और
بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ پتنگ اڑانے کے اندر کبھی کبھی گر جانا، کٹ جانا، ٹوٹ جانا، پیروں کا ٹوٹ جانا پتنگ اڑانے کا خاص کام ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ماں بہنیں ہمارے جسم کی باڈی، ہمارے بدن کی باڈی، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی ناک کے خود مالک ہے، اپنی آنکھوں کے خود مالک ہے، اپنے ہاتھوں کے خود مالک ہے، اپنے کان کے خود مالک ہے۔ ہم خود مالک نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کل قیامت میں اللہ پاک آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے، کانوں کے بارے میں، بلکہ بدن کے ایک ایک ٹکڑے کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اس کی حفاظت ہمارے ذمے واجب ہے، اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ جسم ہمارا نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی اور کے رشتہ دار بیچارے اس حادثے میں چلے جاتے ہیں، اب ان کی بد دعاؤں کے لگنے کا سبب بنتا ہے۔ بہت ساری خرابیاں اس میں ہیں، اس لیے ماں بہنیں میری ایک ریکویسٹ ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں آپ آنے والی عورتوں میں سے اکثر عورتیں ایسی بھی ہوگی جن کے گھروں میں ہرگز پتنگ نہیں آتی ہوگی، جن کے بچے ہرگز پتنگ نہیں اڑاتے ہوں گے، لیکن پڑوس کی عورتوں کو محبت سے سمجھاؤ، پڑوس کے بچوں کو محبت سے سمجھاؤ۔ حکمت اور پیار سے بچے مان جاتے ہیں، حکمت سے سمجھانے پر بچے سمجھ جاتے ہیں۔ بچے ابھی ہمارے کنٹرول میں ہیں، اس لیے انہیں سمجھاؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ میرے بچے کی تربیت فرما دے۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ موجود ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بہت زبردست آیت ہے، قرآن کریم کے 19ویں پارے میں موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کو زیادہ پڑھنے کی برکت سے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا اور ہمارے بچوں کو دیندار بنائے گا۔ اب پتنگ بازی کے اتنے سارے نقصان آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے ماں بہنیں، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ماں بہنیں اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ بہت پیسہ خرچ کر کے ہم ایک گستاخ رسول کی یاد مناتے ہیں تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو پتنگ بازی سے خود بھی بچنا ہے، خوب بچے، اور اپنے بیٹوں کو بھی اپنے بیٹوں کی محبت میں پاگل ہو کر ان کو اور خود کو گستاخ رسول کی صف میں کھڑا نہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے بچانے کی فکر کرے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بچے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کو ناراض کرنے سے زیادہ لوگ بچ جائے، اسے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ اور عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا، کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس لیے ماں بہنیں ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم کل قیامت میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے۔ دیکھو یہ ابھی کورونا وائرس کا زمانہ تھا، ابھی ہمیں ایک امید ہوئی تھی کہ حالات درست ہو گئے ہیں، اس کے باوجود یہ خبر ملی کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے موافق اللہ کے فیصلے، اور ایک کی یہ خواہش ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہوگی میں جیسا چاہتی ہوں میرا اللہ ویسا ہی کر دے۔ اللہ پاک فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں تمہاری سوچ کچھ اور ہے، تمہارے خیالات کچھ اور ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ کے فیصلے کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق اللہ فیصلے کرے، تو ہمیں بھی اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بنو، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے بچ جاؤ۔ اور آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت لے کر جاؤ، دنیا والے تمہیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے تمہیں اللہ کی ولیہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن جس عورت نے 2 کام اپنی زندگی میں داخل کر لیے، اللہ فرمائیں گے میری بندی دنیا والے تجھے اچھا سمجھے نہ سمجھے، لیکن تو میری ولیہ بن چکی ہے، تو میری نیک بندی بن چکی ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اس کو ہرگز مت چھوڑو، اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرو۔ آج موبائل اور
इंटरनेट ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, जिसके नतीजे में हमारे बच्चे माँ बाप के नाफरमान बन गए, बच्चे आँखों की ठंडक बनने को तैयार नहीं। मोबाइल और इंटरनेट ने इंसान को जहन्नम के किनारे तक पहुँचा कर रख दिया, बल्कि जहन्नम में छोड़ दिया, यूँ कहूँ तब भी गलत नहीं है। इसलिए माँ बहनें घर में रोज़ाना 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए सबका मोबाइल बंद हो और अपने घर में तालीम को ज़िंदा करो। यकसुई के साथ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी अपने बच्चों को समझाओ, अल्लाह के अहकाम समझाओ, जिसके नतीजे में बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार बनेंगे, अल्लाह के फर्मा बरदार बनेंगे, अल्लाह के नबी के फर्मा बरदार बनेंगे। जितने नेक अमाल तुमने अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में समझाए, अब दुनिया तो हर किसी को छोड़नी है, हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़नी होगी, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अच्छे अमाल करें फिर भी मौत तो आनी ही आनी है, और बुराइयों में ज़िंदगी गुजरे फिर भी मौत तो आनी ही आनी है। तो दुनिया छोड़कर जब हम चले जाएंगे, हमारे बच्चों को हमने दीन की तालीम दी होगी, वो जितने नेक अमाल करेंगे वो सारे के सारे नेक अमाल भी हमारे सवाब में, हमारे नामा अमाल में अल्लाह पाक हमें उनका अजर अता फरमाएगा। और अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत ना की, बच्चों को गुनाहों पर लगाया, नाफरमानियों से न रोका, हमारे बच्चे जितने गुनाह करेंगे उन गुनाहों का वबाल भी मरने के बाद हमारे अमाल नामे में रहेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, आपस में हुकूक की अदायगी के साथ ज़िंदगी गुजारो। सारे हुकूक की तफसील हमारे नबी ने समझाई है, जैसी करनी वैसी भरनी। ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, मन आमिल सॉलिहन फली नफ्सी, जिसने अच्छाई का मामला किया हकीकत में उसने अपनी ज़ात के लिए अच्छा किया है। वमन असाफ़ अलैहा, और जिसने बुराई का मामला किया हकीकत में उसने अपनी ज़ात के साथ बुरा किया है। तो फरमाया, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो, यानी लोगों को सताने वाले, लोगों को दुख देने वाले, लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले, लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने वाले कभी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान से नहीं बैठते, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ माँ बहनें, अल्लाह पाक करीम है, रहीम है, माफ़ करने वाला है। सारे गुनाह की सज़ा अल्लाह पाक अगरचे दुनिया में दे या आखिरत पर मौकूफ़ कर दे, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में मिल जाती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नंबर 1, जिसने माँ बाप को रुलाया, माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर ज़ाती का मामला किया, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े किए। ये 2 गुनाहों की सज़ा मरने से पहले पहले अल्लाह पाक दुनिया ही में दे देते हैं। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में बतलाया, ईमान की हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। सबसे बड़ी कीमती दौलत अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाई है। ईमान की हिफाजत के लिए कुरान करीम के 3 पारे में एक दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इस आयत करीमा को कसरत से पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक फितने फसाद के दौर में हमारे ईमान को सलामत रखेगा, और मौत के वक्त अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। हमारे नबी जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, आप अक्सर अपनी ज़िंदगी में ये दुआ पढ़ते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, तो मेरे दिल को दीन पर कायम रख। तो माँ बहनें, ये कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखी है। गला साथ नहीं देता था, उसके बावजूद भी हिम्मत करके कुछ बातें आपकी खिदमत में रखी। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिख़लास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।